جی، اول تو میرے علم میں نہیں ہے کہ خاندان کا کوئی فرد جو ہے وہ درویش بنا ہو، لیکن اگر یہ لوگ زندگی وقف بھی کرتے ہیں نا، تو بھی ان کو جس طرح عام واقف زندگی کو ایک مخصوص سا محدود سا اماؤنٹ دیا جاتا ہے زندگی بسر کرنے کے لیے، تو ان لوگوں کے ساتھ اس طرح نہیں ہوتا۔ بظاہر تو ان کو بھی شاید وہی دیا جاتا ہو، لیکن مجھے نہیں پتا اندر خانے کیا ہوتا ہے، کیونکہ ان کی جو زندگی وقف ہو اور پوری زندگی انہوں نے اس طرح گزاری ہو، ایون دین ان کے گھر جو ہوتے ہیں وہ بہت لیوش ہوتے ہیں۔ اور میں نام نہیں لینا چاہتی، لیکن مرزا مسرور صاحب کی قریبی رشتہ داروں میں سے ایک فیملی کے گھر جب میں شورا کے موقع پہ ربوہ گئی تھی تو مجھے انہوں نے لنچ پہ انوائٹ کیا تھا، اور بھی ہمارے ساتھ کچھ خواتین تھیں، تو ہمیں وہاں جانے کا اتفاق ہوا تھا۔ تو وہ خاتون سنا رہی تھیں کہ سارا ان کا ٹائم جو تھا وہ نیروبی میں، افریقہ میں، اور پتہ نہیں کون کون سی جگہوں میں گزرا، اور وہاں پہ انہوں نے بڑے لو اس میں پروفائل میں زندگی بسر کی، اور زندگی بڑی ٹف ہوتی تھی، لیکن ربوہ میں جو ان کا گھر تھا وہ کسی عالی شان محل سے کم نہیں تھا۔ تو میں اینڈ تک وہاں پہ بیٹھ کے، بڑا لیوش کھانا تھا اور بڑی لیوش ان کی لیونگ تھی، اور میں اینڈ تک یہ سوچتی رہی کہ ان کے شوہر تو ساری زندگی واقف زندگی رہے، اور باہر کے ملکوں میں تو یہ اتنا انہوں نے کہاں سے کمایا کہ جس کی وجہ سے ان کی لیونگ جو ہے وہ اتنی لیوش ہے۔ تو اس لیے اول تو کوئی درویش تھا نہیں، میرے علم میں نہیں ہے، اور اگر کوئی ہوگا بھی تو وہ بھی اسی طرح جس طرح واقفین زندگی جو ہوتے ہیں خاندان کے، وہ بھی اینڈ میں جب واپس آ کے ربوہ میں رہائش رکھتے ہیں یا جہاں کہیں بھی وہ سیٹل ہوتے ہیں، تو ان کے گھر جو ہیں وہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی عالی شان محل میں آ گئے جہاں نوکروں کی کا پورا سٹاف ہوتا ہے، اور اس انداز سے ان کی رہائش ہوتی ہے۔ تو اگر انہوں نے درویشی بھی کی ہو تو وہ درویشی بھی اسی قسم کی ہوگی جس قسم کی ان کا وقف ہوتا ہے۔